ویو 360 میں۔ صدر ٹرمپ افغانستان سے فوج واپس بلانے کے لیے تیار، مگر سینٹ منصوبے سے متفق نہیں۔ چین کی معیشت میں ترقی کی رفتار 3 دہائیوں کی کم ترین سطح پر۔ امریکہ کرکٹ کے حساب سے پہلے 8-10 سال بیہائنڈ ہے۔ اور امریکہ میں کرکٹ کے فروغ میں پاکستانی آگے آگے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ افغانستان سے تمام امریکی فوجی واپس بلا لیں گے، لیکن امریکی سینٹ نے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق صدر کے کسی بھی منصوبے پر چیک رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے افغانستان سے مستقبل میں فوج واپس بلانے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں۔ ثاقب، صدر کو شام اور افغانستان دونوں کے لیے ہی اپنی حکمت عملی پہ سینٹ کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے، جہاں اکثریت ریپبلکنز کی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں یہ جو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس بارے میں ہوا ہے اس کی؟ بالکل سارا، یہ اختلاف کھل کر واضح ہوا ہے جب کل ہی صدر ٹرمپ نے کھل کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان سے تمام امریکی فوج کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں کیا کہا۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کیونکہ ہمیں افغانستان میں تقریباً 19 سال ہونے کو آئے ہیں۔ پہلی بار وہاں معاملات طے کرنے اور معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو واپس لے آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن پہلی بار سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں بہت بہتر کر رہے ہیں۔ اور سارا، افغانستان کے علاوہ صدر ٹرمپ شام سے بھی امریکی فوج کے انخلاء کی بات کر چکے ہیں، جس پر کئی حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے یہاں واشنگٹن میں، اور صدر ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی نے بھی اس پر کچھ متفق نظر نہیں آتی ہے صدر ٹرمپ کے اس بیانات سے۔ کل ہی امریکی سینٹ میں جہاں پر ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے وہاں پر ایک ووٹنگ کی گئی جس میں اس قرارداد پر ترمیم کی بات کی گئی جس کے تحت شام اور افغانستان سے امریکی فوج کو واپس بلایا جائے گا۔ اس ووٹنگ میں 68 کے مقابلے میں محض 23 ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے، اور اس ترمیم کے تحت یہ بات کی گئی ہے، اور یہ ترمیم جو ہے ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ میکولن نے پیش کی تھی کہ افغانستان اور شام سے فوج کے انخلاء کے بارے میں صدر ٹرمپ کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جائے۔ اور مچ میکولن نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات کی کہ افغانستان اور سیریا میں شام میں جو امریکی فوج کا مشن ہے وہ بہت اہم ہے تاکہ القاعدہ اور جو داعش ہے اس کی سرگرمیوں کو محدود کیا جائے، اور وہاں پر مشن کی مکمل کمپلیشن تک امریکی فوج کا رہنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں یعنی یہاں واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی پارٹی اور صدر ٹرمپ کے اپنے بیانات کے درمیان کچھ اتفاق نظر نہیں آ رہا۔ بہت قابل غور بات یہی ہے کہ سینٹ میں جو میجورٹی لیڈر ہیں اس وقت مچ میکولن، جن کا تعلق ہی ریپبلکن پارٹی سے، صدر ٹرمپ کے ایک طرح سے لیجسلیشن کے اعتبار سے رائٹ ہینڈ مین ہیں، انہوں نے ہی یہ ترمیم انٹروڈیوس کروائی۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ثاقب۔ شکریہ۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب سفیر زلمے خلیلزاد اور طالبان نمائندوں کے درمیان جو طے پایا ہے بنیادی فریم ورک حال ہی میں یہ طے پایا، لیکن اس جنگ کے خاتمے کی جانب اب تک اسے ٹھوس اور اہم ترین پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، پھر بھی کابل اور واشنگٹن میں اس پہ سخت تنقید ہو رہی ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد نے اب ٹویٹر پہ وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہے، کوئی ایک سیدھا راستہ امن کو نہیں جاتا۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور فوجیوں کے انخلاء سے متعلق معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ افغان قوتوں کے درمیان ڈائیلاگ اور مکمل جنگ بندی جیسے اہم امور پر کام باقی ہے۔ 40 سال سے جاری لڑائی ایک میٹنگ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وقت ہے کہ افغان عوام پرانے زخم بھلا کر اپنے ملک کے لیے نیا راستہ چنیں۔ امن عمل کے کئی حصے ہیں مگر ہم درست راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے وضاحت تھی ایمبیسڈر خلیلزاد کی جانب سے، لیکن افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر ایمبیسڈر رائن کراکر نے امریکہ اور طالبان کے درمیان فریم ورک پہ اتفاق رائے کو امریکہ کی جانب سے شکست تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ رائن کراکر 2011 سے 12 کے درمیان افغانستان میں امریکہ کے سفیر رہے۔ اس ہفتے واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل ویتنام کی جنگ کے دوران پیرس میں ہونے والے مذاکرات کی طرح ہے۔ تب کی طرح آج بھی واضح ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جا کر ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ رائن کراکر کہتے ہیں کہ طالبان یہ جانتے ہوئے ہر طرح کے وعدے کریں گے کہ امریکہ کے جانے کے بعد اس کے پاس ان وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ایمبیسڈر کراکر مزید لکھتے ہیں کہ طالبان سے براہ راست بات چیت کر کے بھی امریکہ نے اسی افغان حکومت کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے جس کی وہ حمایت کرتا ہے۔
تو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کاروں کے درمیان اب اگلی ملاقات 25 فروری کو دوحہ میں متوقع ہے، جہاں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہے۔ اس عمل پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے مہمان نیو یارک میں موجود سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ اب جس طرح کے میسیجز واشنگٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ نے اختلاف کر دیا صدر کے ساتھ ہی، سابق ایمبیسڈر رائن کراکر اختلاف کر رہے ہیں موجودہ جو مندوب ہیں سفیر زلمے خلیل زاد سے، کیا پیغام مل رہا ہے اس سے طالبان کو اور خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کو؟ میرا خیال ہے جو پیغام مل رہا ہے یہ کوئی مثبت پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ شاید امریکہ کی پوزیشن کو اچھا خاصا کمزور تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ میں ایمبیسڈر کراکر کے ان کے جو خیالات ہیں اس سے اس حد تک تو متفق ہوں کہ افغانستان میں جب قیام امن کے لیے زلمے خلیل زاد نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو ایسا محسوس ہوا، اور وہ ظاہر بعد میں پتہ بھی لگا کہ وہ بالکل بلا مشروط تھے، کیونکہ اس میں پہلے تو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ ڈائریکٹ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات ہونی چاہیے، لیکن پھر بعد میں طالبان کی انسسٹنس پر وہ اس سے دستبردار ہوئے، جس سے کہ یقینی طور پر افغان حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور افغانستان کے دارالخلافے میں اچھا خاصا پینک ہے، اور وہ آپ کو صدر اشرف غنی کے اس خط سے بھی نظر آ رہا ہے جو انہوں نے گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے بجٹ کو کم کر سکتے ہیں لیکن آپ پلیز اپنا ودڈراول سلو ڈاؤن کریں، جلدی نہ نکلیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے افغان حکومت کی جس طرح پوزیشن کی بات کی کچھ کمزور ہو گئی ہے، افغان حکومت مذاکرات کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ اور یہ میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو ہائی پیس کاؤنسل جو امن جرگہ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کوئی، پھر صدر اشرف غنی نے 2 کاؤنسلز بنائی، ایک 12 رکنی مشاورتی کاؤنسل، ایک 9 رکنی کاؤنسل جس کا مقصد مذاکرات کرنا تھا، لیکن ان کو خود افغانستان کے اندر ہی سپورٹ نہیں ملی، نہ صدر اشرف غنی کو اس بارے میں سپورٹ ملی، نہ جو اراکین انہوں نے اس کے لیے منتخب کیے ان کے بارے میں کوئی کنسنسس ہے۔ تو اگر کل کو طالبان راضی بھی ہو جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تو افغان حکومت کس حد تک تیار ہے؟ بالکل یہ بہت جائز بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کا جب سے آپ دیکھیں جب سے وہ حکومت میں رہے ہیں ان کی جو امن کے حوالے سے جو پالیسی ہے صرف امن کا گیت گانا امن لانے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کے پیغامات آ رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے قریب جو ابھی نئے لوگ آئے ہیں وہ تو پرو وار ہیں، وہ پرو پیس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور دوسرے جو قریبی ساتھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار پرو وار لوگوں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 قسم کی ہائی پیس کونسل، پھر اس کے بعد ان کا بار بار کبھی ان ممالک پر انگلیاں اٹھانا کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، کبھی ان کی تعریف کرنا، ان کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں جس نے بھی ان کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ میں اس بات پہ سمجھتا بھی ہوں کیونکہ اس پورے عمل میں اگر سب سے زیادہ کوئی بڑا لوزر ہے تو وہ صدر اشرف غنی ہی ہیں۔ ان کی نہ صرف حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے بلکہ ان کی اپنی پوزیشن بحیثیت ایک لیڈر بھی بہت کمزور ہوئی ہے، اور یاد رکھیے کہ افغانستان میں صدارتی الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی بہت بڑی سٹیکس ہیں۔ طالبان جو ہیں ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پبلک میں کچھ مفاہمتی نوعیت کے پیغامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تنہا اقتدار نہیں چاہتے افغانستان کا، اور پھر یہ بھی ان کے ایک نیگوشیٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی فوجی چلے جائیں تو بھی طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکی ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ کی مدد لینا چاہیں گے۔ تو اس ٹون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں طالبان اس کی ضرورت محسوس کریں اور کتنا بھروسہ اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح ایمبیسڈر رائن کراکر نے بھی کہا کہ ہر طرح کے وعدے وہ کریں گے کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ ان پہ عمل درآمد یقینی نہیں بنا سکے گا۔ میرا خیال یہ کہ انہوں نے تو اپنی پوزیشن میں اچھی خاصی جو ان کا شروع سے کافی سخت موقف تھا اس میں اچھی خاصی انہوں نے نرمی لائی ہے۔ افغانستان میں لوگ بڑے ہی ایج پہ رہے ہیں، اور جب بھی طالبان کے نئے دور حکومت کی بات ہوتی ہے، اور یہ بات بھی اب واضح ہو گئی ہے کہ طالبان کی جانب سے یہ واضح ہوئی ہے کہ ہم مکمل طور پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ وہ شراکت اقتدار کی طرف جائیں گے۔ اور میں یہاں پر صرف ایک انتہائی اہم جو نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایگریمنٹ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل کی حکومت کے حوالے سے کوئی روڈ میپ کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا تو مجھے اس کی کامیابی پر بہت زیادہ میں محتاط ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت ایک بہت بڑا سینٹرل رول ہے، کیونکہ وہی طالبان کے ساتھ مل کر فیوچر کا روڈ میپ بنائے گی۔
اگر کوئی بھی ایگریمنٹ اس سے باہر ہوتا ہے، طالبان کچھ بھی کہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مستحکم حکومت بن پائے گی اگر امریکی صرف اور صرف اس بات پر زور دے کہ جی ہم نکل رہے ہیں، ہمارا ودرال ہے، یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ پر آپ کریں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ اور اس معاملے میں امبیسڈر خلیل زاد کا کم از کم یہی موقف بارہا سامنے آ رہا ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ صدر ٹرمپ کو توقع ہے کہ امریکہ اور چین ایک بہت بڑے تجارتی معاہدے پہ پہنچ سکیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس سلسلے میں واشنگٹن میں بدھ اور جمعرات کو مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر ٹرمپ کو کوئی ایسا معاہدہ قابل قبول نہیں جس سے امریکی مصنوعات کے لیے چینی مارکیٹ نہ کھلے۔ صدر ٹرمپ یہ بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر 2 مارچ کی ڈیڈ لائن تک دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ طے پایا تو وہ $200 ارب کی چینی مصنوعات پر ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 25% کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ انتظامیہ $250 ارب کی چینی مصنوعات پر اضافی ٹیکس عائد کر چکی ہے۔ اب دوسری جانب چینی معیشت میں ترقی کی شرح تقریباً 3 دہائیوں کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی کاروبار اس صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 2018 میں چینی معیشت کی شرح نمو گزشتہ 28 سالوں کی کم ترین سطح پر رہی، اور اب جب لاکھوں لوگ نئے چینی سال کی لمبی تعطیل کے لیے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، معیشت اور اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتیں لوگوں کی بڑی تعداد کے لیے باعث تشویش ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو اب بھی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن وہ پریشان بھی ہیں۔ لی جو ایک انٹرنیٹ میوزک کمپنی چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آن لائن کاروباروں کا انحصار سرمایہ پر ہوتا ہے اور سرمایہ کار اس وقت بہت محتاط ہیں۔ ہم پروموشن کی لاگت کم کر رہے ہیں، افرادی قوت کم کر رہے ہیں اور دفاتر کا کرایہ بھی۔ ٹیکنالوجی کے شعبے سے منسلک ایک اور پروفیشنل بھی پریشان ہے اور اس صورتحال کو گمبھیر سمجھتے ہیں۔ آن لائن کاروبار کرنے کے لیے یہ کوئی بہتر وقت نہیں ہے۔ سخت مقابلے کے علاوہ انڈسٹری زوال سے گزر رہی ہے اور بہت سی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز لاگت کم کر رہی ہیں۔ اور صرف انٹرنیٹ کمپنیز ہی نہیں، عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ پریشانی تو ہے، چیزوں میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ میرے والدین مجھ سے کاروبار کی بہت سی باتیں کرتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ کاروباری مشکلات سے پریشان ہیں۔ اس سال اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے تجارتی تنازعات نے بھی معیشت پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کمپنیز مجبوراً چین سے باہر چلی گئی ہیں۔ ایک ورکر کے مطابق بیجنگ جیسے بڑے شہروں سے پروڈکشن شہری علاقوں سے باہر منتقل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اعلیٰ ہنرمند مزدوروں کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ لوگ جو کم ہنرمند ہیں ان کے لیے یہ خدشے کی بات ہے۔ لیو جی ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید کمپنیز کے لیے ابھی بھی مواقع ہیں، لیکن معاشی سست روی کی وجہ سے کمپنیز اپنے کاروبار کے طریقوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ بہت سی کمپنیز کے لیے اس وقت کاروبار کے لیے سرمایہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے کاروبار اور منافع پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ لیو کہتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے رہنے والی تیز معاشی شرح نمو کی وجہ سے بہت زیادہ قرضوں اور اضافی پیداواری صلاحیت نے جنم لیا ہے۔ مشکل وقت میں شاید کمپنیز کو موقع ملے یہ سوچنے کا کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا تو اب کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ بیلائٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں قطب شمالی سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے زندگی مشکل کر کے رکھ دی ہے۔ امریکہ کی کم از کم 10 ریاستوں میں درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث حادثات میں اب تک کم از کم 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن توقع ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی شدت میں نمایاں کمی آئے گی اور کچھ شہر درجہ حرارت میں 40 ڈگری تک کی تبدیلی بھی دیکھیں گے۔ جب موسم اتنی تیزی سے بدلتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ گھر سے کیا پہن کے باہر نکلیں۔ واشنگٹن میں اس وقت درجہ حرارت تقریباً -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ میں USAID کی تمام امدادی سرگرمیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ امریکی کانگریس کا انسداد دہشت گردی کا نیا قانون ہے، جو امریکیوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ امداد لینے والے ایسے غیر ملکی عناصر کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کر سکیں جن کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ جنگی اقدامات کر رہے ہیں۔ اگرچہ فلسطینی قیادت شدت پسندوں کی حمایت کے اسرائیلی الزام کی تردید کرتی ہے،
فلسطینی اتھارٹی نے ممکنہ مقدمات سے بچنے کے لیے امریکی فنڈنگ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو دنیا کے دیگر حصوں سے بھی اہم خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پیج facebook.com/VOA Urdu پر آپ جب چاہیں لاگ آن کر کے تازہ ترین خبریں اور بہت سی دلچسپ کانٹینٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پیج پہ ہم آپ کے لیے ہر شام پیر سے جمعہ تک لائیو نیوز بلیٹنز بھی لے کے آتے ہیں۔ امریکہ میں کرکٹ کو فروغ دینے میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ریاست فلوریڈا میں قائم کرکٹ کونسل USA کے بانی اور سربراہ محمد قریشی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ حال ہی میں کرکٹ کونسل USA نے T20 US اوپن ٹورنامنٹ منعقد کیا، جس میں امریکہ کے کئی کرکٹ کلبز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہوئے۔ اس موقع پہ ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے محمد قریشی سے امریکہ میں کرکٹ کی مقبولیت کے بارے میں بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں پھولوں کے شہر پشاور، جہاں دہشت گردی نے زندگی کے ہر شعبے کو ہی متاثر کیا، یہاں تک کہ قدرتی پھولوں کے کاروبار کو بھی۔ شہر کے حالات میں بہتری کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بھی پھل پھول رہا ہے۔ دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ یہ پشاور کے رامداس بازار میں قائم پھولوں کی منڈی ہے۔ یہاں پر لائے جانے والے خوبصورت پھول پشاور کے نواحی علاقے شیخ محمدی میں کاشت ہوتے ہیں۔ پھولوں کی کاشت سے وابستہ گلشاد خان کہتے ہیں کہ گاؤں کے اکثر خاندانوں کا ذریعہ معاش یہی نازک پھول ہیں۔ اس میں شبو ہے، گولٹک ہے، اور جعفری ہے، گیندا ہے، گلاب ہے اور مہندی ہے۔ تقریباً 7-8 قسم کی پھول ہے اور ہمارا علاقہ والا یہ کام کرتا ہے پچھلے 40 برس سے۔ گلشاد خان کے مطابق صوبے میں امن کی بحالی کے بعد ان کا کاروبار بھی پہلے سے اچھا ہو رہا ہے۔ تقریباً ایک فصل سے ماہانہ 50 سے 60 ہزار تک کمائی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دور سے ہمارا کاروبار دگنا ہوتا ہے اور زمینداروں کے ساتھ بہت خوش ہے جی کہ ہمارا کام اچھا چلتا ہے، علاقے میں امن ہے، کچھ نہیں ہے۔ مگر دکانداروں کا کہنا ہے کہ مصنوعی پھولوں نے ان کے کاروبار کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ دیر پا اور سستے ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل سے جو ہے نا، ایک تو وہ سستا ہے، صحیح نا، یہ تھوڑا مہنگا چلتا ہے نا، اس پہ محنت بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کا بندوبست اور اس کی جو ہے نا تیار کرنا بہت ٹائم بھی لگتا ہے نا، تو اس کے نسبتاً یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو لوگ سستا مال خریدتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، قدرتی پھول نچاور کرانا ایک روایت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر پھولوں کے گجرے اور سیج پسند کیے جاتے ہیں۔ اس پھول منڈی سے پاکستان کے کئی شہروں میں مختلف اقسام کے پھول سپلائی کیے جاتے ہیں اور ماضی میں پھولوں کے شہر کے نام سے مشہور پشاور کی یہ پہچان قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ آج پھر سے مصروف ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ کبھی کبھی حقیقت فلموں سے بھی زیادہ فلمی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ایک حقیقی سیریل کلر پہ بننے والی فلم پر لوگوں کے رد عمل نے ہالی ووڈ کو ہی حیران کر دیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں وردہ خلیل اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ بدنامی زمانہ امریکی سیریل کلر ٹیڈ بنڈی کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم ایکسٹریملی وکڈ، شاکنگلی ایول اینڈ وائلڈ نے ریلیز سے پہلے تنازع کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ لوگ سیریل کلر کو پسند کرنے لگے ہیں۔ 70 کی دہائی میں ٹیڈ بنڈی نے اپنی محصور کن شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درجنوں خواتین کو جال میں پھنسا کر قتل کرنے کا انکشاف کیا تھا۔
फिल्म में ये किरदार जैक एफ्रॉन अदा कर रहे हैं। You don't actually believe this garbage, do you? It's in all the papers, Ted. ट्रेलर रिलीज होते ही शाकीन ने सोशल मीडिया पर टेड बंडी की शख्सियत से मुतासिर होने का इजहार शुरू कर दिया है। फिल्म नाकदीन का कहना है कि ये याद रखा जाए कि टेड की पुरकशिश शख्सियत ने ही इसे इतनी सफाई से दर्जनों खवातीन को कत्ल करने में मदद दी। नेटफ्लिक्स ने भी नाजरीन को खबरदार किया है कि इस सीरियल किलर को आइडियल बनाने से गुरेज करें। I am that innocent suspect. You are skating on thin ice, partner. मूवी स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स ने बैटमैन की अगली फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म 25 जून 2021 को सिनेमा में पेश की जाएगी, मगर स्टूडियो ने ये नहीं बताया कि इसमें बैटमैन का किरदार कौन अदा करेगा।